أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اس کتاب پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور سب مومنین بھی، سب اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم رسولوں میں تفریق کے قائل نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ ہر شخص جو نیک عمل کرتا ہے اور اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو بدی کرتا ہے اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہے۔ ہمارے رب ہم سے بھول ہو گئی ہو تو اس کا مواخذہ نہ فرما۔ ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈال دیا تھا۔ ہمارے رب ہم جس بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سر پر نہ رکھ۔ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مالک ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ قاری محمد ذیشان حیدر صاحب، آپ نے تلاوت قرآن کریم پیش کی۔ ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ عابدی صاحب خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے بتائیں۔ جی بہت شکریہ۔ آج اب ہم ایک بہت عظیم المرتبت، عظیم الشان شب میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ وہ شب ہے جس کے بارے میں خود خداوند قدوس نے یہ کہہ کر اس کی اہمیت ہمیں یاد کرائی یا دلوائی کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ اب جب اس کائنات کا مالک، خود شب قدر کا مالک، خود ائمہ طاہرین، انبیاء کرام، ختم مرتبت علیہ السلام کا خالق یہ فرمائے کہ شب قدر کی کیا اہمیت ہے، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شب قدر ماہ مبارک رمضان کی وہ شب ہے کہ جس کے لیے انبیاء، خاتم الانبیاء، ائمہ، اوصیاء اس کو تلاش کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، اور اس کی بہت خاص سگنیفیکینس ہے انسانیت اور امت مسلمہ کے لیے۔ اس کی کیا سگنیفیکینس ہے ہم اس شب کو شروع ہونے سے پہلے ہی بیان کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین یقیناً روحانی طور پر، قلبی طور پر، ذہنی طور پر، خود جسمانی طور پر تیار ہوں اور ساری رات عبادت کریں۔ جناب مولانا ڈاکٹر کاظم کمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مروجہ علوم اور دینی علوم دونوں پر آپ دسترس رکھتے ہیں،
اور آپ نے خود ماہ رمضان پر اور شب قدر پر کتاب بھی لکھی ہے، اسی لیے ہم نے بہت مناسب جانا کہ ڈاکٹر صاحب کو تکلیف دیں، اور انہوں نے ریسرچ بھی کی ہوگی یقیناً کتاب رکھتے ہوئے، تو ہم ان کی تمام معلومات کا نچوڑ جو شب قدر کے حوالے سے ہے وہ آج لیں گے۔ ایک اور شخصیت جناب مولانا مفتی رضوان انجم صاحب، ہم جب سے آپ سچ ٹی وی پر آئے اور ہماری ملاقات ہوئی اور آپ کے علم سے ہم آگاہ ہوئے تو ہم آپ کے گرویدہ ہو چکے ہیں، اور میں جو بہت اچھے علماء ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کہ ان کے دل میں یہ رہے جاگزی کہ اپنے ناظرین کو اپنے علم سے استفادہ کرنا ہے، کیونکہ مشکل کام ہوتا ہے چینل پہ آنا اور ٹائم دینا، تو میں دعا ضرور کرتا ہوں ان علماء کے لیے کہ ان کے دل میں یہ بات رہے کہ یہ بہت اہم کام کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ ایک جملے سے متاثر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا شب قدر کی اہمیت اور فضیلت۔ جی بہت شکریہ فرسٹ آف آل یہاں بلانے کے لیے۔ آپ ابھی انٹرو دے رہے تھے تو میرے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے تھے اور مسجد نبوی آ رہی تھی، اصحاب کا مجمع تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گزشتہ امتوں کی باتیں جب سناتے تھے تو گزشتہ امتوں میں سے ایک فرد کی ان کو ایک بات سنا رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا گزرا کہ جو جہاد کے لیے نکلا اور اس نے لباس جہاد جب پہنا تو پھر 80 سال تک وہ جہاد کا لباس نہیں اتارا، فی سبیل اللہ جہاد میں مصروف رہا۔ ایک لمحہ بھی اس کی زندگی میں نیکسٹ 80 ایئرز میں ایسا نہیں آیا کہ جس میں وہ جہاد سے باہر آیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ لگاتار اس عرصے میں جہاد کرتا رہا۔ جب اس کی اس مجاہدانہ زندگی کے بارے میں اصحاب نے سنا تو ان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی، ایک تمنا پیدا ہوئی کہ ہم بھی جہاد پہ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لشکر اسلام لے کے جاتے ہوتے ہیں، کئی جنگیں چند روزوں پر چند دنوں پر مشتمل ہیں، کئی ایسی ہیں جو زیادہ سے زیادہ چند مہینوں تک چلی جاتی ہیں، اور یہ چند سالوں تک اور پھر 80 سال تک کسی جنگ اور کسی غزوہ میں مصروف رہنا، اتنا بڑا جہاد کا درجہ، کاش ہمیں بھی ان چھوٹے چھوٹے مارکوں کے ساتھ اس بڑے جہاد کا بھی ایک موقع ملتا اور ہم بھی اس طرح کا ایک مارکے میں شامل ہوتے۔ اسی دوران جناب جبرائیل تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ لے کر آئے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی 80 سالہ مجاہدانہ زندگی پر رشک کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں، تمہیں ایسی 80 سال کے بہت سارے مواقع میسر آنے کو ہیں۔ اللہ نے ایک رات میں جو قرآن مجید نازل کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 80 سال کے جو ہیں 1000 مہینے بنتے ہوتے ہیں، تو وہ ایک رات تمہارے لیے 80 سال کے کسی بھی نیک کام میں مصروف رہنے کا جو عمل ہے اس سے زیادہ خیرن، اس سے زیادہ بہتر ہے، اس کے برابر نہیں ہے۔ تو یہ ایک مینٹل پریپیرنس تھا در حقیقت، لوگوں کے ذہن میں خواہش تھی، تمنا تھی، اور اس بلکہ یوں کہوں پیاس تھی، اس پیاس کو بجھاتے ہوئے جب اب کسی کو پیاس فیل ہو اور آپ پانی دیں تو بڑا لطف آتا ہے کیا بات ہے، پانی کو پینے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جناب مولانا مفتی رضوان انجم صاحب، وقفے سے قبل ہمارے پاس کیونکہ 1-2 منٹ ہے تو میں نے چاہا دونوں شخصیات سے ہم کچھ استفادہ کریں۔ سوال ہی ہو سکے گا میرے خیال ہے، اچھا ہمیں جانا ہے جی، وہ تو سوال تو ہم شب قدر کے اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس میں کیا پڑھنا چاہیے اس سے متعلق کریں گے، واپس آ جاتے ہیں بالکل ناظرین، ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین، مرحبا، افطار ٹرانسمیشن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عابد صاحب۔ جی، شب قدر ایسی عظیم رات، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، علماء کرام سے ہم پوچھ رہے ہیں۔ سوال یہی کیا تھا جناب مولانا مفتی رضوان انجم صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایک دفعہ پھر عابدی صاحب آپ کا اور محرم آپ کا اور سچ ٹی وی کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ ایک دفعہ آپ لوگوں کی توسط پھر ناظرین سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ عنوان بھی بڑا اچھا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس رات کی سگنیفیکنس کیا ہے، اچھا میں آج ایک روایت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے حوالے سے سنانا چاہوں گا۔ ضرور۔ تفسیر کبیر میں انہوں نے اس کو روایت کیا، 2 باتیں بڑی زبردست انہوں نے بیان کی۔ ایک روایت تو انہوں نے یہ نقل فرمائی، امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام سے انہوں نے روایت کیا کہ امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ بہت پریشان ہیں، تو آپ سے پوچھا کہ پریشانی کی وجہ اور سبب کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے
اور اس خواب سے میں پریشان ہوں۔ تو پوچھا گیا وہ کیا خواب دیکھا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں بنو امیہ کو دیکھا ہے کہ وہ بندروں کی مانند میرے ممبر پہ اچھل کود کر رہے ہیں۔ یہ تفسیر کبیر جی میں، تفسیر کبیر میں ناظرین پڑھ سکتے ہیں، اور تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء اس روایت سے یقیناً واقف ہیں۔ تو اس موقع پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امی علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اور اس رات کی سگنیفیکنس بیان کرتے ہوئے یہ آیت آپ کے سامنے انہوں نے پوری صورت پڑھی، یہ آیت بھی پڑھی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سبحان اللہ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی حکومت 1000 مہینے کی ہوگی، 80 سال۔ جی جی اور حضرت قاسم کہتے ہیں کہ ہم نے کاؤنٹ کیے بعد میں، تو واقعی 80 سال ہی ان کے بنتے ہیں، وہ اتنی تعداد بنتی ہے مہینوں کی حکومت کی۔ تو اصل میں امام راضی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کے مطابق اس دنیا میں جو خلفائے راشدین کی حکومت ہے، یا آخر زمانہ میں جو امام مہدی علیہ السلام کی خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہونی ہے، وہ ہونی 7 سال کی ہے یا 9 سال کی ہے میکسیمم، وہ تھوڑا عرصہ ہوگا۔ آپ وہ 80 سال کے مقابلے میں 7 سال یا 9 سال یا ادھر 30 سال دیکھ لیں، ہیں تھوڑے ہیں، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب پریشان نہ ہو، یہ زیادہ بہتر حکومت ہوگی، یہ بہترین یہ نظام ہوگا۔ وہ اگرچہ زیادہ عرصہ گزاریں گے، وہ طغیانی پھیلائیں گے، فساد مچائیں گے، بہت کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ سعادت والا دور نہیں ہوگا۔ سعادت والا دور یہی ہے۔ تو ایک تو اچھا یہاں امام راضی نے ایک بڑی دلچسپ بحث بھی چھیڑی، وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ تو کہا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن اس میں خیر ہے کیا، وہ اللہ نے نہیں بیان فرمائی۔ پھر اس پہ وہ حوالہ دیتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور علیہ السلام نے جب مولا علی علیہ السلام نے عمر ابن عبد ود کو پچھاڑا نا، اچھا، تو اس موقع پر حضور نے مولا علی کی فضیلت بیان فرمائی تھی، صحیح، کہ افضل من عمل امتی الی یوم القیامہ، کہ علی کی یہ ضربت جو ہے قیامت تک کی میری امت کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ اب یہ فضیلت کیا ہے؟ حضور نے وہاں فضیلت بیان نہیں فرمائی، اسی طرح اللہ نے یہاں خیر ہونے کی صفت بیان نہیں فرمائی کہ وہ خیر ہے کیا ہے۔ اس پر پھر امام راضی کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خیر کی جو بھی قسم ہے نا، اللہ وہ اس رات میں عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، بھلائی کی جو بھی قسم ہے، انواع و اقسام کی خیر اللہ تعالیٰ اس میں عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس رات میں تو غروب ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور فجر طلوع ہونے تک وہ اس آسمان دنیا پہ پکارتا ہے کوئی مصیبت زدہ کہ وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کی مصیبت دور کر دوں، ہے کوئی مقروض کہ وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کا قرض دور کر دوں، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا کہ وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کی پریشانی رفع کر دوں۔ تو ہر نوع کی خیر اللہ تعالیٰ اس رات میں عطا فرماتا ہے، اسی وجہ سے اس کو قدر والی رات کہا گیا ہے۔ ایک بات آپ کی اگر اجازت ہو تو میں یہاں اگر وقت اجازت دے تو میں یہاں پہ یہ بھی کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام، ان تینوں ائمہ اہل بیت کے حوالے سے میں نے اس پر یہ بات پڑھی کہ آج ہی پڑھی میں نے کہ اس کو قدر والی رات کیوں کہا گیا۔ واہ واہ، تو وہ کہتے ہیں کہ قدر تقدیر سے ہے، واہ، بے شک بے شک، اور تقدیر کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرانا، اندازہ کرنا یا مقرر کرنا۔ تو ائمہ اہل بیت کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے فیصلے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت ساری باتیں مقرر فرماتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے بہت ساری خیر مقرر فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر قرار دیا ہے، یہ قدر والی رات ہے۔ قدر کا معنی شرف ہو، تو اس رات میں آپ مومنین جتنے بھی ہیں اہل ایمان اپنی عزت میں اضافہ بھی کروا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر قاسم کمیل صاحب، میرے ذہن میں ایک بات، آپ ایسی شخصیات جو فکری نکات دیتی ہیں تو کچھ باتیں آتی جاتی ہیں۔ اب قرآن کے ظاہر ہیں، باطن ہیں، احادیث کا بھی ایسا ہے، کئی پہلو ہوتے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا وہ رسول اللہ کا کی وہ بات کہ جہاد کے حوالے سے کہ وہ ایک شخص مسلسل جہاد کرتا رہا 80 سال، تو
یہ بتایا گیا کہ اس شب میں تھوڑی سی عبادت بھی جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی. آپ نے ایک بہت مولانا مفتی رضوان انجم صاحب نے ایک بہت دقیق اور بہت گہرا نقطہ بیان کیا ہے, کیونکہ امت مسلمہ کی جو اجتماعی حکومت ہوتی ہے یہ بھی ایک بڑی اہم اینٹیٹی ہوتی ہے اور معاشرے کے نظم کے لیے. اور جب رسول اللہ پریشان تھے کہ یہ 80 سال کن لوگوں کی حکومت رہے گی, تو پھر بتایا گیا کہ حق والوں کی حکومت چاہے کم ہو لیکن وہ ہو کے رہے گی. اب میری آپ کی جہاد والی بات سے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس شخص کا 80 سال کا جہاد اور پھر امت کو یہ رات دی گئی, تو آج جو لوگ ایران میں, شرق اوسط میں, اسٹیٹ آف ہرمز میں اور یمن میں اور نہ جانے باطل کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں اور آج کی رات بھی جہاد کر رہے ہیں, تو ان کے جہاد کی کیا فضیلت ہوگی کہ جو شب قدر میں بھی اس جہاد سے, اور ہم بھی ظاہر ہے کہ ہم اس وقت ساری امت مسلمہ ایک یکسو ہو کے, میں نے نہیں دیکھا کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہو, یہ آگئے خامنہئی, امام خامنہئی کی شہادت کا رنگ ہے, یہ اس کا ثمر ہے کہ امت مسلمہ اب باطل کے خلاف سینہ سپر ہے اور اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کے جہاد کر رہی ہے. مجھے ایک روایت آپ کی اس بات سے یاد آ رہی ہے. اچھا, اس پہ جب جو کہ ہم لیلۃ القدر پہ ہم بات کرتے ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر عوام الناس سے لوگوں سے سوال آتا ہے کہ اس رات میں کیا کیا جائے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ العمل الصالح فیہا, اس رات میں انجام دیا گیا عمل صالح. اچھا, عمل صالح کا نارملی جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے نیک عمل, حالانکہ یہ پراپر ترجمہ نہیں ہے. عمل صالح صلاحیت سے نکلا ہے. اچھا, ماشاءاللہ. عمل صالح وہ نیک عمل جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ ایک پرابلم سالو کر رہا ہو. واہ واہ. مثلا آپ ایک محتاج کے پاس جاتے ہیں اور وہ مریض ہے, اس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے, اور آپ کپڑوں کا ایک جوڑا اس کو دے کے آ گئے ہیں, یہ نیکی ہے, عمل صالح نہیں ہے. اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس کا وہ پرابلم حل کر سکتا. واہ 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 واہ. عمل صالح وہ ہوتا ہے جو پرابلم سالو کر دیتا ہے جو موجود ہو وہاں پر. کیا بات ہے جی, واہ واہ. ان راتوں میں, ان ایام میں جو مارکہ حق و باطل میں کھڑے اور جہاد کر رہے ہیں, یہ ہے العمل الصالح. واہ واہ واہ. یہ وہ عمل ہے جس میں یہ صلاحیت ہے, جس میں امت مسلمہ کی مرض کا علاج پوشیدہ ہے. سبحان اللہ. یہ وہی جہاد ہے کہ جس نے امت مسلمہ کو ایک نئی اس وقت فکری طاقت دی ہوئی ہے. ایک دھارے میں تقریباً ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ اتنے قریب آئی ہے. بالکل. تو ان راتوں میں ایک تو ویسے کوئی سا بھی عمل انجام دیا جا سکتا ہے, کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ شاید یہ لوگ نوافل نہیں پڑھ سکیں گے یا کوئی چیز بھی. روایت میں یہ ہے کہ اس رات میں انجام دیا گیا کوئی بھی عمل صالح خیرن, وہ بہتر ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے کہ جن میں لیلۃ القدر نہیں ہوتی ہے. بالکل. تو گویا کہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ اس عمل میں ویسے بھی یہ صلاحیت ہے کہ امت مسلمہ کے جو موجودہ مسائل ہیں اور جو ہمارے اندر ڈویژن تھا اور جو ہمارے اندر کمزوری تھی اور کوتاہی تھی اور غلامی تھی, اس کے اندر سے ان ساری چیزوں کو, اب عوام الناس میں جا کے عوام الناس کا نقطہ نظر ان دنوں ہم معلوم کرتے ہیں, حکومتوں کا جو بھی ہو اس وقت, تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ عوام الناس کس طریقے سے پہلی مرتبہ ایک قوم کی پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ہر طرح کے علماء باقاعدہ طور پہ اس قوم کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, ان کے بیانات آ رہے ہیں, تمام ملکوں سے آ رہے ہیں, ہر جگہ سے آ رہے ہیں. اور اب تو خیر ساری امت مسلمہ شامل ہو رہی ہیں. ہمیں کیونکہ وقفے پر جانا ہے, ہم بس ایک بات ضرور اپنے ناظرین سے کہیں گے اور خود کو بھی یاد دلائیں گے کہ آج کی رات دعاؤں کی رات بھی ہے. تقدیر رقم ہوتی ہے, اپنے لیے ضرور دعا کیجئے, وہ تو ہر کوئی کرتا ہے, لیکن جہاں جہاں پر امت مسلمہ اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ باطل کے خلاف سینہ سپر ہے, بڑے شیطان کے خلاف سینہ سپر ہے, اسرائیل کے خلاف سینہ سپر ہے, ان کے لیے ضرور دعا کیجیے. اور ہم جو بھی کچھ کر سکتے ہوں اپنی کیپیسٹی میں وہ ضرور کریں. ہمیں وقفے پہ جانا ہے لیکن اتنا ٹائم ہے کہ ہم نعت پڑھیں. آج کے نعت خواں سید ذیشان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہتے ہوئے گزارش کریں گے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی
حضور آپ کی صورت میری تلاوت ہے، حضور آپ کی صورت میری تلاوت ہے، حضور آپ کی سیرت میری عبادت ہے، حضور اشکوں کو کب تک سنبھال رکھوں میں، حضور پاس میرے آپ کی امانت ہے، حضور حضرت جبریل کو نہیں معلوم، حضور آپ کے قدموں کی کتنی رفعت ہے، حضور آپ کو کفار بھی کہیں صادق، حضور کتنی محبت بھری عداوت ہے، حضور کیوں نہ بنے آنکھ میری نہر فرات، حضور پانی کی شبیر کو ضرورت ہے۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عبدی صاحب۔ جی، گفتگو کا سلسلہ شب قدر کے حوالے سے، اور اب ہم تقریباً شب قدر میں داخل ہو ہی گئے ہیں، کچھ دیر بعد رات آ جائے گی، اور ایسی رات کہ جس کو خود خداوند کریم نے اس کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے۔ جناب مولانا مفتی رضوان انجم صاحب، ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ رات جو ہے کتنے گھنٹے کی ہے، اور اس کو 1000 مہینوں میں 1000 مہینوں کے منٹس میں ڈیوائڈ کریں تو ایک لمحہ کتنے سالوں سے بہتر ہے، یہ نہیں ہے کہ برابر ہے۔ تو ہمیں ایک ایک لمحے کو سے استفادہ کرنا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا۔ اب میں یہ پوچھوں گا کہ اس پہ کیا عمل، کیا دعائیں، کیا کرنا چاہیے کہ ہم خداوند قدوس سے توفیقات نعمت کے حوالے سے بھی خوب استفادہ کریں، فیض لیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی دینی دنیاوی دونوں حاجات خوب مانگیں؟ آپ سے بھی پوچھیں گے اور پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی۔ بہت شکریہ عبدی صاحب۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس رات میں ہم نے کیا اعمال کرنے ہیں، تو میں اس پر عرض یہ کروں گا کہ اس رات کی جو سب سے بڑی خصوصی نسبت ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں ایک ہوا ہے نزول دفعی، یعنی ایک ہی دفعہ کا نزول، وہ تو اس ایک رات میں ہی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دینا تھا وہ بیت العزت پہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ اس کے بعد پھر جو نزول ہوا ہے حضور علیہ السلام پر نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں، اس کے بارے میں بھی مفسرین بیان یہ کرتے ہیں کہ ہر سال اس رات کو
جو پچھلے سال تک نازل ہو چکا ہوتا تھا حضور کے سینہ اقدس پہ جبریل لے کے آ چکے ہوتے تھے، اس سے اگلے سال والا جو ہے وہ اس رات میں لے کے آتے تھے۔ تو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 23 سالوں میں 23 رمضان آئے، اور ان 23 رمضان کے مہینوں کے اندر 23 دفعہ شب قدر آئی، اور شب قدر میں جبریل آ کر کے آنے والے سال کا حصہ جو نازل ہونا ہوتا تھا وہ آگے پیش کر دیا کرتے تھے۔ پچھلے حصے کا تکرار کیا کرتے تھے، آنے والا حصہ آپ کو دے جایا کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رات کی اسی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اہل ایمان کو قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، اور اگر زیادہ تلاوت کی طرف آپ نہیں جانا چاہتے تو آپ تھوڑا سا حصہ پڑھ لیں، لیکن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں۔ یہ آج کی رات کا لیلۃ القدر کا بہترین وظیفہ میں اس کو قرار دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے، ایک میں نے حدیث پاک پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا کثرت کے ساتھ اس رات میں آپ نے مانگی ہے، اور وہ دعا سکھائی بھی ہے، اللہم انک عفو فتحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو خود معاف کرنے والا ہے، تو پسند بھی معاف کرنے کو ہی کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ دعا آپ کثرت سے کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک روایت مولا علی علیہ السلام کی بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ اس رات میں آپ تھوڑا عمل کریں یا آپ زیادہ کریں، مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ باجماعت عشاء کی نماز پڑھ لیں، تہجد کے نوافل پڑھ لیں، آپ سحری کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں آپ نے پوری رات کو زندہ کر لیا، بشرطے کہ فجر بھی جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھ لی۔ اب لمبی چوڑی عبادات میں اگر آپ نہیں بھی جا سکے تو اتنی سی عبادت بھی آپ کی جو ہے وہ اس رات کو زندہ کر دے گی۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک روایت نقل کی ہے، اور تفسیر کبیر میں امام رازی نے اس کو بیان کیا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید میں یہ بھی ہے نا کہ تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ ہر اپنے رب کے اذن سے تمام فرشتے اور خاص طور پہ روح الامین جبریل علیہ السلام بھی اس رات میں آتے ہیں۔ یہ بھی سعادت ہے کہ اس رات میں آپ جاگ کے اگر کچھ پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام باب مدینۃ العلم ہے، جو قرآن کی تفسیر انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ انہی کا خاصہ ہے۔ انہوں نے اس کا معنی بیان کیا کہ یہ فرشتے کیوں اترتے ہیں، یا یہ کس مقصد کے لیے بھیجے جاتے ہیں، کیا یہ اب بھی بھیجے جاتے ہیں یا یہ حضور کے زمانے کے لیے خاص تھا۔ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ اب قیامت تک ہر سال جب جب رمضان آئے گا، جب جب یہ رات آئے گی، یہ فرشتے اتریں گے۔ اور یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ایران میں جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، کفر کے سامنے سینہ سپر ہیں، غزہ کے لوگ کر رہے ہیں، جہاں جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے، تو اس رات میں اگر اس رات میں اگر وہ جہاد کر رہے ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے پورے مہینے کے اندر فرمایا کہ اس کو ڈھونڈو۔ تو اس کا مطلب ہے آپ دیکھ لیں، میرے خیال میں 8 رمضان کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے، یا 7 رمضان کے بعد سے، تو یہ ہر رات ہی ان کی تو جہاد میں گزر رہی ہے۔ تو اگر جہاد میں گزر رہی ہے تو تنزل الملائکہ، فرشتے بھی اتر رہے ہیں ساتھ ساتھ، ان مجاہدین کے ساتھ ہی ہیں نا، اور روح الامین بھی ساتھ اتر رہے ہیں۔ اور پھر اب وہ فرشتے آگے کرتے کیا ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا انہم ینزلون لیسلموا علینا، وہ اس لیے اترتے ہیں تاکہ وہ ہم اہل ایمان کو سلام کریں، وہ ہمیں سلام کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ وَلَ یشفعوا لنا، اور وہ اس لیے اترتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں۔ کیا بات! اور پھر وہ اس لیے اترتے فمن اصابت تسلیما غفر له ذنبہ، اور مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین متصل ہو جائے گی اس رات میں، اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث یہاں پہ جوڑوں گا۔ آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جبریل آئے ہیں ہم سے سلام کر کے چلے گئے ہیں اس رات میں، یا فرشتے آئے ہیں انہوں نے ہمیں سلام کیا، ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ یہ بھی مولا علی علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا فرشتوں کو ان کی اصلی صورت میں، اور حضور کی نگاہ کا صدقہ مولا علی علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا اور پہچانا۔ صحابہ نے کہا حضور ہم کیسے پہچانیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب دل نرم ہو جائے گا، آنکھ میں نمی آئے گی نا، تو سمجھ لینا کہ کوئی فرشتہ آیا ہے، تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، اس نے تمہاری دعا کے ساتھ دعا شامل کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر کاظم کمیل صاحب، اب یہ فرشتے اترنے کی بات اور
روح القدس اترنے کی بات، اس کے بہت سی ڈائمنشنز ہیں. زمین پر رحمت نازل ہوتی ہے، زمین اللہ کی رحمت سے پر ہو جاتی ہے. بڑی خوبصورت انداز سے بیان کیا. ایک ورشن اور بھی اس کی جو مجھے یاد آ رہا ہے، غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ اپنے ایک صحابی سے پوچھا اور پھر بتایا کہ جو فرشتے اترتے ہیں کیا صورت ہوتی ہے، کس پر اترتے ہیں. تو پھر امام نے خود اس کی وضاحت کی کہ ہر دور میں ایک انسان کامل ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو رسول اللہ کی متفقہ حدیث ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو یہ وہ اپنے امام پر فرشتے اترتے ہیں جو اگلے سال کی پوری تقدیر کو بھی پیش کرتے ہیں، اور رحمت لے کر جو دنیا پہ رحمت آتی ہے وہ یقیناً آئمہ کے وسیلے سے. پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ پچھلا سوال ہم دونوں سے کریں گے. جی میں اپنے آپ حصے وہ کا بھی، لیکن اس کو انہوں نے ایڈ کیونکہ کر جواب دوں. جی اور بہت ضروری سمجھتا ہوں ایک دو چیزیں ایڈ کرنا، اور اس اگلا سوال اس سے بھی زیادہ مہم ہے جی کہ اس رات کا جو عمل ہے کون سا عمل ہونا چاہیے. دیکھیں عبدی صاحب، بات یہ ہے کہ اس رات میں خالق عطا کیا کرتا ہے، بالکل خالق لکھتا کیا ہے، صحیح، مقدر کیا کرتا ہے، پین ڈاؤن کیا ہوتا ہے، کون سی چیز ہے. فرض کیجیے ایک سٹور ہے نا، اور جس کے باہر لیبل لگا ہو کہ یہاں جو چاہو مانگو ملے گا، اور وہاں کوئی جائے اور اس سٹور کے باہر جا کر اس سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا چاہیے، اور اس کو یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ جو چاہو گے یہاں سے ملے گا، تو پھر اس دوران وہ سوچنے لگ پڑے گا کہ میں کیا مانگوں کیا نہ مانگوں. بالکل صحیح. اس کی یہ کیفیت ہوگی. لیلۃ القدر میں کیا مقدر نہیں ہوتا، کیا نہیں بانٹا جاتا، کیا نہیں عطا کیا جاتا، کون سی چیز ہے جو پین ڈاؤن نہیں کی جاتی، ہر چیز اسی رات میں مقدر ہو رہی ہے، معین ہو رہی ہے. اب اس رات میں سب سے پہلی اور بڑی چیز جو ہے کہ جب کہیں کوئی چیز بانٹی جا رہی ہے تو لینے والوں میں کوئی جا کے کھڑا تو ہو. پہلی چیز خدا کے سامنے اپنا پریزنس ہے. واہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے سامنے اگر فرمان عرض کروں، آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو قیام کرے. یعنی یہ جب چیزیں تقسیم کی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، مقدر لکھا جا رہا ہے، میرا ہی مقدر لکھا جا رہا ہے، اور میں خود غافلین میں پڑا ہوا سویا ہوا ہوں، مانگنے والوں میں ہی نہیں کہ میں یہ کہوں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، میں فلاں چیز کا بھی طلبگار ہوں، میں فلاں چیز کا بھی سوالی ہوں، میرے گزشتہ زندگی میں فلاں چیز کی کمی تھی، میں اس کو بھی طلب کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی تھیں ان کا بھی میں مغفرت کا طالب ہوں. میں تو وہاں کچھ نوٹ ہی نہیں کروانا چاہ رہا. تو اس لیے آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، سب سے بڑا عمل جو ہے اس رات کا قیام ہے، جس کو ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے من احیا لیلۃ القدر، جس نے احیاء لیلۃ القدر کیا. احیا کا مطلب ہوتا ہے زندہ ہونا، یعنی اس رات تو مردوں کی طرح نہ پڑے رہو. اس رات چونکہ نیند جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں چھوٹی موت ہے، جو نیند میں ہے وہ مردوں میں ہے ایک لحاظ سے. احیاء لیلۃ القدر اس رات کا بہت بڑا عمل ہے. اچھا، اس البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اگر مکمل کروں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، دو، ایک حالت ہے ایک عمل ہے. فرمایا جب قیام کرو پوری رات تو حالت ایمان میں رہنا چاہیے. عمل کون سا انجام دیں؟ احتسابا، احتساب کرو، محاسبہ نفس کرو. اس رات کا سب سے بڑا عمل اپنا آئینہ دیکھنا ہے. آئینے کے سامنے، اپنے کردار کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، ڈھونڈیں مجھے کہاں کہاں داغ لگے ہیں، دھبے لگے ہیں، نشانات لگے ہیں. ان نشانات کو مٹانے کے لیے صرف ایک پکار کافی ہے. تو جو اس رات کو اپنا محاسبہ کرے، میرا اپنا خیال یہ ہے، بہت ساری روایات ہیں، میں باقی چیزیں بھی اس دوران عرض کروں گا، لیکن ایک بہت بڑی چیز جو مسنگ ہے وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس رات میسر آ جائیں. میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھوں، 5 منٹ کے لیے بیٹھوں، بے شک یہ سب سے اہم بات ہے. ماورا ہو جاؤں اپنے ارد گرد سے. کیونکہ انسان آج اپنے آپ کو وقت نہیں دے رہا، اتنی لائف فاسٹ ہو گئی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ رات ایک بہت بڑا موقع ہے کہ سکون سے، آئینہ کردار ہے، میں اپنا کردار وہاں دیکھوں، کہاں کہاں سپاٹس ہیں جن کو میں نے مٹانا ہے. دیکھیں جب تک میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، گزشتہ زندگی کے نقص نہیں نکالوں گا، کمی نہیں نکالوں گا، خامی کو نوٹ نہیں کروں گا، میری اگلی زندگی یعنی لیلۃ القدر کے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آنی. اس لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی کیفیت بتائی، ایمانا و احتسابا. الحمدللہ ہم مومن ہیں سارے، حالت ایمان میں جائے نماز پہ آ جاتے ہیں. لیکن دوسری چیز جو ہم نے کرنی احتسابا، پھر آپ نے گارنٹی دی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو کچھ کر چکا ہے وہ معاف ہو جائے گا. اور گویا کہ جب سب کچھ معاف ہو گیا تو ابھی ایسے لگے گا جیسے وہ ابھی اس کائنات میں آیا ہو. جب آپ کھڑے ہوں گے، میں دوسری چیز متصل کرتا ہوں آپ کے دوسرے سوال کے ساتھ. جی وقت ہے، آپ کر سکتے ہیں. اب جو احیاء لیلۃ القدر کر رہا ہے، احیاء لیلۃ القدر میں قرآن مجید میں یہ لفظ ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. کب تک احیاء کرنا ہے؟ لیلہ کا لفظ ہے، جب تک لیل ہے، اور مطلع الفجر تک یہ رات لیل ہوتی ہے.
اچھا اب یہ ہے کہ اس رات یہ سلامتی ہے، اس رات میں سلام بھیجا جاتا ہے. کون ہے سلام بھیجنے والا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا. خالق کائنات نے 2 وجہ بتائی ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں. اچھا اب روح کون ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. روح کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ روح الامین ہے، جبرائیل امین جیسا کہ. ایک روح کا معنی انٹرپریٹیشن یہ کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں بھی بعض جگہ روح کا معنی وحی کی گئی ہے، یعنی گویا کہ اللہ کی طرف سے وحی یا الہام یا وحی نما معاملات جو ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں. تیسری چیز جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، راوی نے پوچھا کہ مولا یہ جو اس روایت میں ہے، اس آیا میں ہے کہ ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، روح بھی نازل ہوتا ہے، تو روح کیا ملائکہ میں سے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا روح جو ہیں وہ کیا جبرائیل امین ہے؟ سوال یہ تھا، یہ جو روح ہیں کیا یہ جبرائیل امین ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الجبرائیل من الملائکہ، جبرائیل ملائکہ میں سے ہیں، والروح اعظم من الملائکہ، روح ایک اور مخلوق ہے جو ملائکہ سے بھی افضل ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھتے ہو کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتے ہیں جو کہ ملائکہ سے بھی افضل. ورنہ تو ملائکہ کا ذکر آ چکا نا، ایگزیکٹلی ساتھ میں روح کا جو الگ سے ذکر ہے، چونکہ جبرائیل کا ذکر تو ملائکہ میں آ گیا، تو یہ روح کون ہے؟ افضل من الملائکہ ہیں. کیوں آتے ہیں اب ذرا اس پہ ہم دیکھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امر لے کر آتے ہیں، وہ اگلے کسی کوسچن میں اس کو ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے. امر پہنچاتے ہیں صاحب امر کے پاس، اب جو بھی صاحب امر ہے اس پہ ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس رات میں جو بھی احیاء لیلۃ القدر کر رہا ہے اس پر سلام بھیجتے ہیں یہ فرشتے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب ان کو فرشتے نے آ کر فرزند کی یا اولاد صاحب اولاد ہونے کی بشارت دی تھی اور اللہ کے حکم سے فرشتہ آیا تھا، تو قرآن مجید میں یہ ہے کہ فرشتے نے یہ بشارت دینے کے بعد سلام کیا ان پر. تاریخ میں اور کتب احادیث میں یہ ملتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میری ساری زندگی کی لذتیں ایک طرف، وہ فرشتے کا میرے اوپر سلام کرنے کی لذت ایک طرف. وہ ایک فرشتے کا نبی پر سلام کرنا، اور نبی کو اتنی لذت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کی تمام لطف و سرور و کیف و لذت ایک طرف ہے، وہ سلام ایک طرف ہے. یہ رات پوری رات ملائکہ اور روح آ کر صاحبان ایمان پر احیاء لیلۃ القدر کرنے والوں پر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں. لذت ذرا سمجھیے. ایک اور روایت جو ناصر مکارم شیرازی صاحب نے لکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، تو آتش نمرود میں ڈالنے کے لیے جب وہاں ڈالا گیا تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور پھر انہوں نے سلام کیا جناب ابراہیم پر. اس سلام کی برکت سے وہ آگ جو ہے وہ گلزار بننا شروع ہوئی، وہ ٹھنڈی ہوئی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک فرشتے کے ایک سلام سے آتش نمرود گلزار بن جاتی ہے اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جب سارے ملائکہ روح کے ساتھ آ کر مومنین پر سلام کرتے ہوں گے، کیا آتش جہنم بجھ جانے کا وسیلہ نہ بناتے ہوں گے؟ کیا خوبصورت، کیا خوبصورت. تو امید ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس رات کا سب سے بڑا عمل جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہو، من احیاء لیلۃ القدر ہی کیا جا رہا ہو، قیام لیلۃ القدر کیا جا رہا ہو. خدا نخواستہ ان لوگوں میں انسان نہ پڑا رہے جن کو مردہ کہا گیا ہے اور اسے خبر ہی نہ ہو کہ آج رات میرے آنے والی زندگی سے متعلق کتنی اہم تھی. جی اچھا، ہمارے پاس کیونکہ 1-2 منٹ ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہے آپ کچھ اور، جو ایک تو آپ نے کہا کہ یہ آدمی کھڑا رہے، قیام کرے، یعنی قیام کا مطلب ہے کہ جاگے، کھڑا رہنا مطلب نہیں. جی وہی، یعنی کھڑا رہنے سے ہماری بھی مراد کی عبادت کے لیے وہ کھڑا. میں عرض کروں اس میں اگر 1-2 منٹ ہے میں اور جی اگر کوئی شخص اس رات کو جاگتا ہے اور صرف احیاء لیلۃ القدر کرتا ہے، یہ خود ایک عمل ہے. صرف احیاء لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر کو شب بیداری کرنا ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں یہ گارنٹی دی گئی ہے. پھر اب اس کے بعد کون سا نیک عمل انجام دیا جائے؟ مختلف اعمال ہیں. جیسے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک روایت عرض کی کہ العمل الصالح، آپ اپنی مرضی کا کوئی عمل صالح جو ہے اس میں انجام دے سکتے ہیں، کوئی سا بھی عمل جو ہے انجام دے سکتے ہوتے ہیں. اب میں انشاءاللہ ایک روایت ہے تھوڑی تفصیلی ہے، اس کو شاید بعد کی میں بیان کروں. کسی بھی شخص کے نزدیک کوئی بھی عمل جو اس کو نیک سمجھتا ہے اور اس کے اوپر اثر ڈال سکتا ہے، یہی رات ہے کہ اس رات کو انجام دیا جائے. میں بھی کسی کے لیے عبادت پہ جائے نماز پہ قیام پوری رات ممکن نہ ہو، لیکن ساتھ میں ایک مومن کی عیادت اس کے لیے ممکن ہو، وہ کی جا سکتی ہے. لیلۃ القدر کے جو افضل ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک علمی مذاکرہ بھی ہے، غور و فکر کرنا. تفکر و ساعتین، ایک لمحے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل کہا گیا ہے.
اس لیے اس رات میں اگر ممکن ہو تو ایک علمی مذاکرہ، غور و فکر کی محفل بھی منعقد کی جانی چاہیے، اور اس کو افضل ترین عبادت کہا گیا اس رات کی۔ ممکن ہو تو جو مسائل اسلامی ہمارے پاس آتے ہیں، جن میں ہمیں الجھن ہوتی ہے، جن کے بارے میں ہم سمجھتے نہیں ہیں، جن پہ غور و فکر کی ضرورت ہے، اور وہ ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں۔ ہم کہیں پہ بھی کسی بھی گیدرنگ میں یہ کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں یہ کر بڑا سکتے ہیں۔ اہم ہے، اور اب ایک بڑا اچھا ویسے ٹرینڈ چل رہا ہے، جہاں تراویح بھی ہوتی ہے یا اعمال ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک درس کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ بڑا اچھا ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ جی ناظرین، ہم ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اور عابدی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو گفتگو پہ جانے سے پہلے ہم سید ذیشان بخاری صاحب سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور کریں۔ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے۔ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین نے غیروں کے تھے دل کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ فریاد ہے اے کشتیے امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتیے امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے۔ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ جناب مولانا مفتی رضوان انجم صاحب، آپ نے آج کے بہترین اعمال میں سے، شب قدر کے بہترین اعمال میں سے بجا طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر کیا تھا۔ یہ ان دنوں جو نارتھ ریجن ہے دنیا کا، اس میں تو سردیوں کی راتیں ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا شب قدر کے اعمال جو لوگ مینیج کرتے ہیں، جو مساجد کی انتظامیہ ہے، تو ان کے لیے بڑا وافر ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کیا عمل کس طرح سے منظم کریں اور پھر سحری کس وقت پیش کریں، ورنہ جب گرمیوں کی راتیں ہوتی تھیں تو وہ بہت کیوٹک سی سچویشن ہوتی تھی کہ اعمال بہت زیادہ ہوتے تھے، اور تو یہ نعمت ہے۔ بلکہ مجھے غالباً معصوم کی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے، لیکن کسی معصوم کی تو ہے ہی جو مجھے کنفرم کہ جو سردیوں کے ایام ہیں یہ مومنین کی عبادت کی بہار کے ایام ہیں۔ بالکل ایسے تو اب رمضان جو سردیوں میں آیا تو یہ عبادت کی بہار ہے، تو رات کو ٹائم بہت ہے، تو آپ نے جو فرمایا میرا خیال ہے یہ بہت ہی مناسب ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا اس کی تلاوت بھی زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ غور و فکر کریں وہ تو بہت ضروری ہے، اتنا ہی غور و فکر کے لیے قرآن، لیکن قرآن کے صوتی اثرات، قرآن کے الفاظ، قرآن کی تلاوت کا اثر، خداوند قدوس کی جانب سے بھیجے گئے الفاظ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مفاہیم صرف بھیجیں، خود لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس میں تلاوت جو مشہور قاری حضرات ہیں ان کی تلاوت سنیں، مسجدوں میں لگائی جائیں، مسجدوں میں اہتمام ہو، اور پھر اس کے بعد فہم قرآن کا بھی، کیونکہ میں دیکھتا ہوں یہ ذرا کم ہے جو لیلۃ القدر کی رات کے اعمال میں قرآن پڑھنا تو ہے، چاہے تراویح کی صورت میں ہو چاہے تلاوت کی صورت میں ہو، لیکن فہم قرآن کے دروس کم ہے، یہ بھی زیادہ سے زیادہ کیے جائیں۔ جی بالکل عابدی صاحب ایسا ہی ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے بھی اس پر یہی لکھا کہ جو اعمال ہیں لیلۃ القدر کے، اس میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید کے اندر تدبر کیا جائے۔ واہ واہ واہ۔ اور میں ایک گزشتہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ ایک عالم دین تھے، انہوں نے تدبر کے اوپر ایک اچھی بات کی تھی جی 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 کہ بیسیکلی تو تدبر سے مراد یہ ہے کہ آپ جو بھی آیت پڑھتے ہیں اس کے پس منظر کی طرف جائیں آپ، کہ کس پس منظر میں اتری ہے جی جی جی۔ اور آج کے دور میں اس سے کیا ہدایت ہمیں دی جا رہی ہے، واہ، کیا رہنمائی دی جا رہی ہے۔ جی مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی تھے، انہوں نے جی ماشاءاللہ شاید بہت وہی تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی۔ تو میں آج کی رات کے حوالے سے یہی عرض کروں گا کہ چاہے چند آیات میں ہی یہ کام کر لیا جائے، میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق اسے ایک آخری عشرے میں مقید نہیں کیا اس رات کو، پورے مہینے کے اندر آپ نے اس کو بالکل ڈھونڈنے کا حکم دیا، بلکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک روایت ہے کہ پورا مہینہ بھی آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ جی اور اعتکاف اسی لیے کیا ہے، اعتکاف بھی میں اس سے بلکہ یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کل جو معتکفین حضرات مساجد میں تشریف فرما ہو چکے شروع ہیں، ہو چکا ہے اعتکاف، تو وہ ان کے اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس رات کی تلاش کرنی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور وہی بات ہے کہ چلیں سارے مل کر اگر نہیں بھی کر سکتے، چند لوگ بھی اگر ایک محلے سے آ جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، ضیوف الرحمن بن کے، اللہ کے مہمان بن کے وہ تلاش کرتے ہیں اس رات کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو تلاش کیا پورے مہینے میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنا ایک سال کا ایک نصاب مقرر کر لیں رمضان کے مہینے کی راتوں کا۔ مثال کے طور پہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار تو وہ اس طرح مقرر کیا کرتے تھے کہ اس سال ہم نے رمضان کے مہینے میں سورہ بقرہ سمجھ کے پڑھنی ہے، واہ واہ، اگلا سال ہمیں رمضان اللہ نصیب کرے ہم نے سورہ آل عمران کو رکھنا ہے، واہ، ہم سورہ انفال کو اس دفعہ رکھیں گے، اس دفعہ ہم سورہ توبہ کے مضامین کو رکھیں گے۔ یعنی آپ جو میں سمجھوں کہ دو پیرلل چیزیں چلائیں، ایک تو قرآن تو پڑھیں، تلاوت کریں جو قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی سورہ دیکھ لیں، کوئی رکوع دیکھ لیں، کوئی پارہ دیکھ لیں، لیکن آپ سورہ فرما رہے ہیں کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ آپ صاحب دیکھیں 286 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، آپ 30 راتوں پہ اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں، واہ واہ، بہت خوب۔ آپ دیکھ لیں بڑی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر وہی جو بات تدبر والی ہے کہ ہر آیت کے پس منظر میں اتریں گے آپ، پھر اس آیت سے آج کے دور میں آپ کے لیے ہدایت نامہ کیا آیا ہے، جب آپ وہ معلوم کریں گے
تو عابدی صاحب پوری امت مسلمہ اگر یہ کام کر لے تو دینی اور ملی بیداری آ جائے گی. کوئی شک احیاء لیلۃ القدر کے ذریعے، یعنی ایک رات کو ڈھونڈنے کے لیے ساری راتوں میں آپ نے یہ کام کر لیا، وہ رات تو مل ہی جانی ہے انشاءاللہ، وہ مل ہی جائے گی آپ کو جب پوری رمضان کی راتیں آپ اس تلاش میں گزاریں گے. لیکن جو ملی بیداری آ جانی ہے وہ بہت زبردست ہو جائے گی. اور وہ جو آپ نے روایت بیان کی تھی قبلہ کہ رسول اللہ جب ممبروں پہ غلط لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور پریشان تھے تو ممبر سے اس وقت مراد حکومت ہی ہوتی تھی. جی بالکل، کیونکہ خلیفہ وقت کہلاتے تھے وہ بدقسمتی سے، اور نماز جمعہ بھی پڑھاتے تھے اور سارا، یعنی وہ ایک لحاظ سے یہ بھی اس میں ایک فکر تھی کہ امت بہرحال یہ سمجھتی تھی کہ حکومت اور دین کی تعبیر جو ہے وہ ہونی چاہیے ایک ہی. یہ اور بات کہ لوگ غلط ممبروں پر تھے. تو اگر اس رات کو ہم زندہ کریں تو امت مسلمہ کا، بلکہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، امت مسلمہ کا ایک فکری احیاء جو آج باطل کے سامنے قوتیں، حق کی قوتیں جو ہیں، میں تو کہوں گا حضرت امام خامنہئی کے خون کا ثمر ہے کہ مسلمان ایک ہو کے اب سوچ رہے ہیں، اجتماعیت کی سوچ جو ہے اس کا احیاء ہو جائے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. میں وہیں سے بات کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ جو شان نزول بیان ہوا ہے اور اکثر مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، جی جی اس کو ذرا ہم تھوڑا پریکٹیکلی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان اس لیے تھے کہ میری مسجد جیسا مقدس مقام اور پھر میرے ممبر جیسی ذمہ دار حیثیت، صحیح، اور وہاں پہ جو ہے وہ بندر اوپر نیچے آ جا رہے ہیں اور پھر وہ 80 سال تک کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا. تو خالق کائنات نے کمپنسیشن کے طور پہ کہا کہ ہم آپ کو لیلۃ القدر دے رہے ہیں، آپ خوش ہو جائیے. واہ، لیلۃ القدر اس 80 سال کی کمپنسیشن کیسے ہے؟ یہی بات ہے جو میرا سوال بھی یہی ہے. جی جی، سال صرف ایک رات کی مار ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ، صرف ایک رات میں فکری اصلاح کے رستے پہ اگر آپ کی قوم آ گئی اور لیلۃ القدر میں وہ فکری اصلاح ان کی ہو گئی تو ان کا جو ڈیمیج تھا وہ تو ایک رات کی مار ہے. ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد یہ بہت ہی فکری گفتگو ہے، عملی گفتگو اور عبادات کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. ابھی کافی گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، حاضر ہوتے ہیں افطار بریک کے بعد. جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوش کن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی عابدی صاحب. جی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کے، سیریاب ہو کے حاضر خدمت ہیں، اور یقیناً افطار کے وقت تمام عالم اسلام کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اور اپنی مشکلات کے لیے دعا کرتے ہیں. اور یہ روایات میں ہے کہ خداوند قدوس کئی لاکھ، میں نے ایک روایت میں تو 10 لاکھ بھی پڑھا کہ قریب لوگوں کو بالکل معاف کر دیتا ہے. اور اس کو آپ 30 سے ملٹیپلائی کر دیں تو اس کا مطلب ہے پوری انسانیت. اور باقی ہر رات ندا آتی ہے کہ کون ہے مجھ سے مغفرت مانگنا چاہتا ہے، مانگ لے، رزق مانگنا چاہتا ہے، مانگ لے. اور اب مجھے خیال آیا یہ بات کرتے ہوئے کہ اب تو ہم شب قدر میں داخل ہو گئے ہیں. بہت ساری رسول اللہ کی روایات ایسی ہیں جو 23ویں شب کو بھی یہ شب قدر کا احتمال بتاتی ہیں. ویسے تو تاکراتوں میں احتمال ہے ہی. تو آج کی رات جو دعا مانگی جائے گی یقیناً مستجاب ہوگی. عالم اسلام ایک بہت بڑی مشکل میں ہے اس وقت. حق کی قوتوں کے خلاف باطل سینہ سپر ہے. ضرور تمام رات دعا کیجئے کہ حق کی قوتوں کو، مظلوم قوتوں کو، انسانیت پر مبنی قوتوں کو اللہ بے شک. اگر آپ اجازت دیں تو نعتیہ کلام ہم سننا چاہیں گے. سید ذیشان بخاری صاحب بسم اللہ کیجئے. جدوں بھی جاویں ہوا مدینے، جدوں بھی جاویں ہوا مدینے، نبی نو میرا سلام آکھیں، تو اوتھوں ہو کے نجف نو جاویں، تو اوتھوں ہو کے نجف نو جاویں، علی نو میرا سلام آکھیں، اے آنا جانا ہے تیرا رہنا، تو ونج کے قدماں
ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਠਹਿਣਾ, ਇਹ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਵੰਝ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਠਹਿਣਾ, ਹਸਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ, ਤੁਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਆਖੀ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵੀ ਰੋ ਕੇ, ਤੂੰ ਸੁੱਤੀ ਕਿਸਮਤ ਜਗਾਵੀ ਰੋ ਕੇ, ਤੂੰ ਆਲੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਢਹਿਕੇ, ਸਭੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਆਖੀ, ਤੂੰ ਆਲੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਢਹਿਕੇ, ਸਭੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਆਖੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਕੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਆਖੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਹਵਾ ਮਦੀਨੇ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਆਖੀ, ਤੂੰ ਉਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਜਫ ਨੂੰ ਜਾਵੀਂ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਆਖੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਹਵਾ ਮਦੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵੇਂ ਹਵਾ ਮਦੀਨੇ, नबी नु मेरा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद आबदी साहब, हम गुफ्तगू की जानें। जी जी जी, और मैं तो अक्सर कहता हूँ, और वो इतना अच्छा होता है कि उलमा इकराम मौजूद होते हैं और मुसलसल हमारी ये खुशबख्ती कि हम इस्तिफ़ादा करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ईमान अफरोज़ अंदाज में मजहबी और जो हमारे रूहानी मसाइल और रूहानी इश्यूज़ कैसे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू, अभी आप तो ख़ुद मौजूद थी, हमने डिस्कस किया कि क्या क्या शब कद्र से मुताल्लिक़, इससे फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें रिफ़ाइन हो जाती हैं। तो जनाब मौलाना डॉक्टर काज़िम कुमैल साहब कि एक बड़ा नेचुरल सवाल होता है कि ये मुअय्यन क्यों नहीं हो गई। अगर मसलन रसूलुल्लाह कोई मुअय्यन फरमा देते 3 रमज़ान, 5 रमज़ान या 30 रमज़ान, 29 रमज़ान, तो फिर सारी तमन्नाइयाँ बंदा उसमें लगा देता। लेकिन ये इसके बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, मुअय्यन नहीं की गई। यकीनन इसकी मसलहत है और इसमें हमारा इंसानियत का, मुसलमानों का, मोमिनों का फ़ायदा है, लेकिन जो कुछ हम जान सकते हैं कि मुअय्यन क्यों नहीं हुई। अच्छा, इस सवाल के बेसिकली मेरे ख्याल में 2 हिस्से बनते हैं। उनकी जिस हिस्से का सवाल आप पहले जवाब पहले कहते हैं, मैं वो पहले दे देता हूँ। वो आपकी मर्ज़ी है, कुछ जवाब आपसे लेंगे, कुछ मुफ्ती साहब से। पहला सवाल, एक सवाल ये बनता है कि ये स्पेसिफ़िकली कौन सी रात है, कि क्या हमारे पास कुछ रिवायात हैं जो चंद रातों का नाम लेती हों कि फ़लाँ रात पॉसिबली हो सकती है, फ़लाँ रात हो सकती है, फ़लाँ रात हो सकती है, या ओवरऑल माह रमज़ान मुबारक से मुतल्लिक़ है। तो एक सवाल तो ये, इस हवाले से हमारे पास फ़रीक़ैन में रिवायात हैं कि जिसमें ये बाहर सूरत है कि ये रात माह रमज़ानुल मुबारक में है। बिल्कुल सही। और फिर बाज़ रिवायात में बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि फ़िल अशरिल अवाखिर, आखिरी अशरे में है, आखिरी 10 दिनों में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप ख़ुद जो उनकी ज़िंदगी का मुताला करें तो आप एक गैर मामूली तौर पे उनकी ज़िंदगी में जो तब्दीली देखते थे वो आखिरी 10 दिनों में होती थी। ओवरऑल माह रमज़ान बाकी ज़िंदगी से अलग थलग होता था।
عبادت کے پہلو سے، معنوی پہلو سے، ان تمام معاملات میں. پھر ماہ رمضان کے آخری 10 دن جو تھے وہ عبادت آپ بڑھا دیتے تھے. یہاں تک روایات میں ہے کہ آخری 10 دنوں میں آپ حکم دیتے تھے کہ آپ کا بستر اٹھا دیا جائے، کہ اب یہ بستر کے دن نہیں ہے، آرام کے دن نہیں ہے. یہاں تک کہ ازدواج سے مکمل الگ ہو جاتے تھے. یعنی ہر وہ چیز جس سے دنیا کی کوئی اٹیچمنٹ جو خوشبو آ سکتی ہے وہ تمام معاملات کو ترک کر دیتے تھے. یہاں تک کہ اعتکاف میں بھی چلے جاتے ہوتے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ عشر الاواخر آخری 10 دنوں میں ہے یہ. پھر یہ ہے کہ مختلف روایات آئی ہیں. کچھ روایات میں 19 کا تذکرہ ہے، کچھ میں 21 کا بھی تذکرہ ہے، کچھ میں 23 کا بھی تذکرہ ہے. جبکہ جیسا کہ میں اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ ابو بصیر آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ لیلۃ القدر کے جو اعمال ہیں میں کون کون سی راتوں کو انجام دوں. تو امام علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آپ 21 اور 23 کو لیلۃ القدر کے جو اعمال ہیں وہ آپ انجام دو. تو ابو بصیر کہنے لگے اچھا یہ سوال ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ ایگزیکٹلی اور ایکوریٹلی کون سی رات ہے، میں بڑا خصوصی اہتمام کرتا اس کے لیے. صحیح بات ہے. اصحاب میں بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کون سی رات ہے. تو امام علیہ السلام نے جب سنا ابو بصیر سے، ویسے وہ کیا لمحے ہوتے ہوں گے کہ ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ کون سی رات ہے، اور ہم چاہتے ہیں کوئی ہنٹ مل جائے. جب صحابہ کرام رسول اللہ سے پوچھتے ہوں گے جن پہ براہ راست وہی نازل ہوتی ہے، تو اس وقت کیا وہ ہوتے ہوں گے حالات. کیونکہ آپ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم بہرحال آپ دونوں سے منتظر ہیں کہ شاید کوئی پتہ چل جائے اور ہمیں آسانی ہو، لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو روایات میں ہے. اس کی مسئلہ وہ منظر بھی میرے ذہن میں آ گیا جو آپ کہہ رہے ہیں. ایک صحابی امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا تعرفون لیلۃ القدر، کیا آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے وہ کون سی رات ہے؟ یعنی اشتیاق ہوتا تھا کہ مجھے تو نہیں پتا. کیا اللہ نے یہ علم ائمہ کو، انبیاء کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ امام علیہ السلام نے بہت کمال کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ وَكَيْفَ لَا نَعْرِفُهُ، وقد ہم کیسے اس رات کو نہیں جانتے ہیں کہ ان الملائکۃ یطوفون بنا بہا. کیا بات ہے، واہ واہ. یہ جو صاحب الامر ہوتا ہے جس کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے ہمارے ہی تو ہلکا بگوش ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیسے معلوم نہ ہو جا رہا، بلکہ لفظ تو یہ ہے کہ یطوفون بنا بہا، ہمارا طواف کر رہے ہوتے ہیں فرشتے. مجھے اس سے وہ ریلیٹ ہوتا ہے کہ یہ بڑی بحث ہوتی ہے اس آیت میں کہ اولی الامر کون ہے. یہ بڑی مارکارہ بحث ہے، اور اس میں شیعہ سنی اب ایک نظریات ہیں جن میں ایک انسان کامل والا نظریہ بھی ہے جو شیعہ سنی دونوں میں ہے کہ اپنے وقت میں ایک کامل انسان ہوتا ہے، وہ اولی الامر ہوتا ہے، اور یہاں بھی وہی امر لے کر اترتے ہیں. یہ اولی الامر سے کیسا کنیکٹ ہو رہی ہے، یہ کسی کو دینے کے لیے آتے ہیں. آف کورس امر لے کر جب آئے ہیں تو وہ کون ہے جو امر لیتا ہوگا اور جو صاحب الامر ہوگا. تو عرض وہ کر رہا تھا اشتیاق، شوق ہے، کاش معلوم ہو سکتا. اور جو لوگ جانتے تھے کہ ہمیں نہیں بتایا جا سکتا، وہ اس چیز کی بھی لذت لیتے تھے کہ میں یہ یقین کروں کہ میرے سامنے جو ہستی بیٹھی ہے ان کو پتہ ہے، اس لیے پوچھتے تھے تعرفون لیلۃ القدر، آپ تو جانتے ہوں گے لیلۃ القدر کون سی رات ہے. تو ابو بصیر کی روایت کا تذکرہ کر رہا تھا. ابو بصیر نے پوچھا کہ مولا آپ نے کہا 21 اور 23 کو 2 راتوں کو اہتمام کروں، فرض کیجئے کہ کچھ ایسا معاملہ درپیش آ جاتا ہے دونوں راتیں میرے لیے ممکن نہ ہو، صحت اجازت نہ دے، سفر میں چلا جاؤں، کوئی اور مشکل آ جائے، پھر کون سی رات کو اہتمام کروں؟ وہ اصل سوال کے پیچھے پھر وہ اشتیاق ہے کہ کسی طرح معلوم ہو جائے یہ رات کون سی ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ایسر لیلتین فیما تطلب، ذرا دیکھو تو صحیح تمہاری طلب کیا ہے. لیلۃ القدر کو پا لینے کے لیے صرف 2 راتوں کا جاگنا کتنا آسان معاملہ ہے. اور بھی تعین چاہتے ہو کیا؟ اپنی طلب کے معاملے میں صرف 2 راتوں کی بیداری، کتنا ہی آسان معاملہ ہے. ابھی بھی چاہتے ہو کہ ایگزیکٹ رات میں بتا دوں؟ تو یہ ڈیفائن بھر صورت روایات میں نہیں ہوا. اسی طریقے سے امام محمد، یعنی وہ اس تجسس میں آدمی 10 راتیں، 8 راتیں، 5 راتیں، 3 راتیں، 2 کم از کم 2 راتیں تو گزارے نا اس طلب میں. امام محمد باقر علیہ السلام سے ان کے ایک صحابی ہیں زرارہ، انہوں نے پوچھا کہ لیلۃ القدر کی جو اعمال کا آغاز ہے وہ غسل سے ہوتا ہے، تو لیلۃ القدر کی نیت والا غسل کون سی راتوں میں کروں؟ اچھا اس کے پیچھے پھر وہی اشتیاق، اچھا صحیح ہے کہ امام بتا دیں کہ لیلۃ القدر کا غسل فلاں رات کو کرنا ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ مغرب سے پہلے کریں، متصل کریں، اور اسی غسل سے نماز مغرب. یہاں مولانا صاحب ہمیں بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ آپ اینکر بھی بار بار ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ صحابی بھی کیا کرتے تھے. جی تو پھر انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر کی نیت سے میں جو غسل انجام دوں گا وہ کس رات کو انجام دوں گا، تو تاکہ مجھے معلوم ہو جائے. لیلۃ القدر تو ایک ہی ہے آف کورس. صحیح ہے. تو امام بتائیں گے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 19 کی رات کو بھی کرنا، 21 کی رات کو بھی کرنا،
اور 23 کی رات کو بھی کرنا. واہ واہ واہ. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کو خود بیان نہیں کیا گیا اور اس کے پیچھے مختلف حکمتیں تھیں. ایک حکمت تو خود جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ شاید یہ چند راتیں مل کر باہم اپنے آپ میں لیلۃ القدر بنتی ہیں. کچھ معاملات ایسے ہیں جو ایک رات میں طے ہوتے ہیں, کچھ دوسری میں طے ہوتے ہیں, کچھ تیسری میں ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک روایت یہ ہے کہ التقدیر فی 19 عشر, جہاں تک تقدیر معین ہونے کا ہے, قسمت بننے کا ہے, سنورنے کا ہے, وہ 19 کو بن جاتی ہے. والابرام فی 21, وہ جو تقدیر بنی تھی اس کی تحریر اور دستاویز 21 کو لکھی جاتی ہے. والامضاء فی جو اس کا جو امضاء ہے, یعنی اس کا جو سگنیچر ہے اور اس کی جو منظوری ہے, وہ 23 کی رات کو لی جاتی یعنی ہے. ایک سمجھانے کا انداز ہے کہ یہ یہ 3 راتیں باہم آپس میں مل کر ہی لیلۃ القدر بنتی ہیں. کچھ امور ایک جگہ طے ہوتے ہیں, کچھ دوسری میں طے ہوتے ہیں, کچھ تیسری میں طے ہوتے ہیں. اور میں عرض کروں امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک اور روایت جس میں آپ نے فرمایا کہ 19 کو حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں. یعنی آپ بیسیکلی بتانا چاہتے تھے کہ کچھ امور ایسے ہیں جو 19 کی رات کو طے ہوتے ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ 21 کی رات کو جناب عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا. اسی طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے وسیع کا انتقال ہوا اور امیر کائنات کی شہادت بھی اسی دن ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ 23 کی رات جوہنی کی رات ہے. اور جوہنی کی رات کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ دونوں فریقین کے ہاں یہ روایت ہے, اہل تشیع کے ہاں بھی, اہل تسنن کے ہاں بھی, کہ ایک جوہنی نام کا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جو پیشے کے اعتبار سے چرواہا تھا. اور وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ, عشر الاواخر میں آ کے, ساری راتوں میں آپ کے پاس آ کے یہ اعمال انجام دوں میرے لیے ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جانور جو ہیں وہ آپ کی مجبوریاں نہیں سمجھتے ہیں. ان کو اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے اور ان کے اوپر رحم بھی کھانا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں راتوں کی عبادت ہوں, میرے جانور بھوکے رہیں. ایک رات کا میں معاملہ کر سکتا ہوں کہ رات کو عبادت بھی کروں اور اگلے دن جانوروں کی دیکھ بھال بھی کروں اور ان کو چراگاہ بھی لے جاؤں. ایک رات بتائیے, میں ایک رات آ سکتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو بتایا اس کا مطلب یہ تھا تم 23 کی رات کو آ جانا. یہ نہیں کہا کہ 23 کی رات لیلۃ القدر. غالباً بخاری میں بھی ایسی بخاری میں بھی ایگزیکٹلی یہ روایت موجود ہے. تو یہ اچھا, یعنی یہ آپ نے ایک وضاحت کر دی کہ رسول اللہ نے اس کے لیے کہا. اچھا, اس کے لیے کہا. پھر اس کی جو وضاحت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے فرمان میں ہے کہ ہر رات میں کچھ نہ کچھ امور طے ہوتے ہیں بہت خوب, تاکہ وہ محروم نہ ہو. اور جوہنی کی رات اس کے بعد اس رات 23 کی رات کو کہتی جوہنی کی رات ہے. بے شک بے شک. جناب مولانا مفتی رضوان انجم صاحب, شاید سوال ہی میں کر پاؤں, لیکن جو یہ اجازت دیں گی اتنا ہی پھر وقفے کے بعد. وہ ایک تو بڑی خوبصورت بات مولانا ڈاکٹر قاسم کمیل نے کی کہ یہ 3 راتیں یا 10 راتیں مل کر بھی ہو سکتی ہیں. اور ایک جو بڑا واضح نظریہ ہے کہ کوئی ایک رات ہے. ایک میں نے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مفکر تھے آیت اللہ مطہری, آیت اللہ مرتضیٰ مطہری, بہت ڈائیورسیفائڈ شخصیت العلوم کے مالک تھے. تو انہوں نے ایک اور بھی احتمال دیا ہے اور اس کے پیچھے انہوں نے اپنے دلائل بھی دیے کہ یہ ہر سال ضروری نہیں ہے کہ معین ہو, ہر سال بدل بھی سکتی ہے, کبھی 21ویں, کبھی 23ویں, کبھی آگے بھی جا سکتی ہے. تو ہر رات کو شب قدر سمجھ کے اس کی عبادت کریں. تو ایک نظریہ یہ بھی ہے. تو یہ 3 معروف نظریے تو ہمارے پاس آئی گئے اور ان تینوں سے بات یہی بنتی ہے کہ ساری راتوں میں عبادت کریں کہ اسے پا سکیں. اب ہمیں جیسے آپ کہتے ہیں وقفے کے جانا ہے یا جی نہیں آپ شروع جی ابھی چلیے ہمارے پاس ٹائم ہے. بہت شکریہ عابدی صاحب. سوال ماشاءاللہ پہلے بھی آپ نے یہی والا چل بھی رہا ہے. اس پر پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام جو ہے نا وہ عملیت کا دین ہے. وہ کچھ چند اوراد یا وظائف دینے والا دین نہیں ہے. بہت صحیح, بہت. اور ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام کو اللہ نے دین کہا ہے, مذہب کہا بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. کیونکہ مذہب جو ہے وہ صرف آپ کو اور آپ کے خدا کے تعلق کو ڈیفائن کرتا ہے, جبکہ دین جو ہے وہ آپ کے خدا کا اور آپ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. اچھا, اب ہمیں وقفے پر جانا ہے. جی تو وقفے کے بعد انشاءاللہ ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین, مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب مفتی صاحب کی جانب پڑھیں گے. جی اس کا مطلب آپ کی یادداشت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. تو مفتی صاحب ہی سے سوال کیا گیا تھا. جی مفتی صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا وقفے پہ جانے سے قبل کہ اسلام جو ہے نا وہ عملیت کا دین ہے. وہ چند اوراد یا چند وظائف دے کر کے اس پہ اکتفا نہیں کرتا, اور نہ ہی کوئی ایسے شارٹ کٹس آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ بس وہ ہم نے اپنا لیے تو باقی پوری زندگی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات میں جو ہے تعین نہیں کیا. مثال میں اس کے یہ دوں گا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بتایا بھی تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو مخفی رکھا. بالکل مقصد یہ تھا کہ پورا دن جو ہے جمعے کا اس کو اہتمام کے ساتھ گزارا جائے، اس کو بیداری کے ساتھ گزارا جائے، اور اس کو عبادت میں ذکر و فکر میں گزارا جائے، تو وہ گھڑی نصیب ہو ہی جائے گی. اسی طرح اسم اعظم ہے جس کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اسماء باری تعالیٰ بتائے ہیں. تعین حضور علیہ السلام نے وہاں پہ بھی نہیں کیا. صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ صرف ایک اسم کو لے لیں اور باقی اسماء باری تعالیٰ سے صرف نظر کریں یا انہیں نظر انداز کریں تو اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. سارے اسماء باری تعالیٰ سے یہ لوگ استفادہ کریں. اسی طرح یہاں پہ بھی عرض کروں گا کہ اگر ایک ہی رات بتا دی جاتی تو لوگ صرف اس ایک رات کو اہمیت دے دیتے، باقی رمضان کے مہینے کی راتوں کو وہ اہمیت نہ دیتے. صحیح بات. یہ وہ وجہ تھی کہ یہ رات متعین نہیں کی گئی. حضور علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا، آپ نے اس کو مخفی کر دیا. اچھا، جو قرائن اور اشارات بھی حضور علیہ السلام نے دیے ہیں وہ بھی ایک مخصوص رات کے بارے میں نہیں دیے. مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود مولا علی علیہ السلام 27ویں رات کے بارے میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس رات کے بارے میں اشارہ دیا. اور زیادہ تر مفسرین، محدثین، یہاں تک کہ شیعہ مصادر بھی اور اہل سنت کے مصادر بھی 27ویں پہ وہ کسی حد تک متفق بھی نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں 27ویں شب کو بڑے بڑے اجتماعات بھی ہو رہے ہوتے ہیں عبادات کے حوالے سے، لیکن یہ کوئی حضور علیہ السلام نے قطعی طور پہ یہ تاریخ متعین کر کے نہیں بتائی. اب یہاں میں ایک اور بات عرض کروں گا ناظرین کی دلچسپی کے لیے، کہ جیسے آپ نے عابدی صاحب کہا تھا کہ ہمارے جیسے ایمان والے جو ہیں ان کا شوق تو بہرحال ہوتا ہے نا کہ کون سی رات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس رات کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی، کچھ علامات بیان فرمائی ہیں. وہ علامات جس انسان کو مشاہدہ ہو جائے جس رات میں بھی، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میں نے آج شب قدر گزاری ہے. مثال کے طور پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات میں جو چاند ہے وہ ستاروں کی لو کو ماند کر دیتا ہے، ان کی روشنی کو مدھم کر دیتا ہے. یہ ایک علامت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی. پھر آقا علیہ السلام نے اس رات کی ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ ویسے ہر رات میں ستارہ ٹوٹتا ہے ایک یا زیادہ شہاب ثاقب بن کے، وہ کسی نہ کسی شیطان کا، شیاطین میں سے کسی نہ کسی شیطان کا وہ پیچھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اس رات میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ستارہ نہیں ٹوٹتا، سارے ستارے اپنی جگہ پرسکون ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رات ایسی ہے کہ جس میں نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کے ختم ہونے کے بعد اگلے صبح کا جو سورج طلوع ہوتا ہے اس میں شعائیں نہیں ہوتی، تمازت نہیں ہوتی. جیسے عام طور پہ صبح کی کرنیں بھی تمازت والی ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی کرنیں نہیں ہوتی. اور ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات میں بارش بھی ہوتی ہے. اور اتفاق سے صحابہ کرام نے جب یہ نشانی سنی تو جس رات بارش برسی اور آقا علیہ السلام نے اور صحابہ نے سجدہ کیا تھا اور مسجد نبوی کے مٹی والے فرش کی مٹی لگ گئی تھی پیشانیوں کے ساتھ، وہ رات 27ویں کی رات تھی. تو آقا علیہ السلام نے علامات بیان فرمائی ہیں. میں یہاں عابدی صاحب آپ سے اتفاق کرتے ہوئے عرض یہ کروں گا کہ جیسے آپ نے آغا شفا مطہری کا، آغا مرتضیٰ مطہری کا آپ نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایک متعین رات نہیں ہے، تو میں بھی یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ ہر سال یہ بدل کے آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر اہل ایمان کا مشاہدہ اس رات کے بارے میں اپنا ہے. حضرت خزیمہ فرماتے ہیں کہ یہ رات ایسی ہے کہ جس ایمان والے کو نصیب ہوتی ہے نا، اس ایمان والے کو سکون اور طمانینت کی دولت عطا ہوتی ہے. اس سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آج کی جو رات میں نے ایک بسر کی ہے یہ شب قدر ہے. اب یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں گا. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ایک اور وجہ بیان کی کہ اس کو متعین اللہ نے کیوں نہیں کیا، چھپا کے کیوں رکھا. وہ فرماتے ہیں، بڑی دلچسپ بات وہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک روایت ہے
کہ مولا علی علیہ السلام اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا, مسجد کے اندر ہم چلے گئے. جب مسجد میں اندر گئے تو ایک آدمی کو سوئے ہوئے حضور علیہ السلام نے دیکھا. نماز کا وقت ہو رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی اس کو اٹھاؤ, اس کو جگاؤ. تو مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور یہ میں آپ کے حکم کی تعمیل میں اس کو جگا دیتا ہوں, لیکن آپ ہر نیکی کے کام میں پہل کرتے ہیں, تو یہاں آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ اس کو جگاؤ, آپ نے خود نہیں اس کو جگایا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی اگر میں اس کو کہتا کہ اٹھو اور یہ نہ جاگتا, یہ نہ اٹھتا, تو یہ کافر بھی ہو سکتا ہے, پیغمبر کا انکار کر رہا ہے. اور اے علی آپ جگائیں گے تو کم از کم یہ نہیں اٹھے گا یا دیر کر دے گا تو یہ کافر نہیں ہوگا. تو یہاں پھر امام راضی کہتے ہیں کہ اسی طرح رب العالمین نے یہ رات اگر متعین فرما دی ہوتی اور پھر مسلمان اس رات سے غافل ہوتے تو آپ دیکھ لیں پھر اللہ تعالیٰ کا غضب کتنا ان کے اوپر برستا. اللہ نے رحمت فرمائی ان پر کہ رات چھپا لی ہے کہ اب اگر غافل ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے معاف فرما دے گا کہ اس کو پتہ نہیں تھا, عدم علم تھا, اس وجہ سے معاف فرما دے گا. اور اس میں اگر ایک پوائنٹ اور بھی ایڈ کر دیں ہم, یہ تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس رات میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ایک روایت عامہ کے ہاں یہ ہے کہ اس رات میں جو شفقت کا پہلو ہے وہ گناہگاروں کے اوپر بھی رکھا گیا ہے کہ آپ ایک گناہ کرتے ہیں لا ما علم ہی, آپ کو علم نہیں ہے کہ اس وقت کی کتنی فضیلت ہے, وہ گناہ ضرور ہے پر اس میں اتنی شدت نہیں ہے, جبکہ وہی گناہ جب کیا جاتا ہے آپ کو علم ہے کہ یہاں کتنا اہم وقت تھا اور اس دوران کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو اس کی گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اگر گناہگاروں کو یہ بتا دیا جاتا کہ یہ رات جو ہے فلاں رات ہے اور اس دوران بھی کچھ نہ کچھ گناہگار تو ایسے ہوتے جو اس رات کو گناہ کرتے, تو ان کو جو جرم تھا, جو جنایت تھی, وہ بہت شدید ہو جاتی. ایک روایت میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر کو یا ایک رات کو باہر نکلے کہ آج میں لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دوں گا, شاید اذن پروردگار ملا, بخاری میں یہ روایت ہے کہ آپ جائیں اور بتا دیں. اب گھر سے باہر نکلے تو باہر گلی میں دیکھا دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے, اور آپ سوچنے لگ پڑے اور پریشان ہونے لگ پڑے کہ یہ تو لیلۃ القدر تھی اور یہ لڑ رہے ہیں آپس میں, لڑ جھگڑ رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا چل رہا ہے یہاں پر. تو فرفعت, وہ جو حکم آیا تھا, وہ جو اجازت آئی تھی کہ آپ ان کو بتا دیجئے, وہ اٹھا لی گئی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ شاید یہ اٹھایا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ اس دوران اگر کسی سے جرم اور گناہ سرزد ہو تو وہ جرم وہ جنایت شدید نہ ہو. لیکن اس سے تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ جب آپس میں برسر پیکار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رک جاتی کس طرح دور ہو جاتی ہے. ہم دعا یہی کرتے ہیں اس رات کے امت مسلمہ کا اتحاد اتفاق جو اب پوری دنیا میں دیکھنے میں آ رہا ہے وہ اسی طرح برقرار رہے. میرا خیال ہے ہمیں وقفے کی جانب تو جانا ہے لیکن نعت کی طرف چلتے ہیں اور نعت کے بعد بخاری صاحب سے ہم گزارش کریں گے نعتیہ کلام پیش کریں. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے. فرش پر دھوم ہے, عرش پر دھوم ہے, بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے, اب عام لطف خدا آج کی رات ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے,
عام لطف خدا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسماں سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب، آج کا یہ لاسٹ سیشن ہے۔ جی اور بہت ہی بامعنی اور روحانی گفتگو ہوئی، اور خود ابھی علماء کرام نے فرمایا تھا نا کہ اس رات میں روایات میں ہے کہ علمی گفتگو اور غور و فکر والی گفتگو افضل اعمال میں سے ہیں، تو ہم کیونکہ اس رات میں داخل ہو گئے اور یہ گفتگو جو ہماری ہے یہ علمی اور تدبر پر مبنی ہے، قرآن کریم پر مبنی ہے، احادیث پر، تو گویا ہم بھی اس وقت اور ہمارے ساتھ ناظرین بھی شب قدر کے بہترین اعمال میں شامل ہیں، بلکہ ہمیں یہ سعادت ہوئی کہ ہم نے یہ غور و فکر اور علمی نشست والے اعمال شروع کر دی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ خداوند قدوس ہمارے اعمال، ناظرین کے اعمال، ہماری دعائیں، ہماری مساعی جلیلہ، ہماری کاوشیں اپنے دربار میں مقبول فرمائے۔ جناب مولانا ڈاکٹر کاظم کمیل صاحب، ایک سوال کہ خود رسول اللہ اور اہل بیت علیہم السلام کے ہاں اس رات کا اہتمام کیسے کیا جاتا تھا، وہ فرمائیے۔ جی، جس رات کے لیے امت کے ہاں اتنے خصوصی اہتمامات ہوتے ہیں، اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا گھرانہ ظاہر ہے کس انداز سے اس کا اہتمام کرتا ہوگا، وہ قابل تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول تو یہ تھا کہ آپ اپنی آخری 10 راتوں کی جو زندگی تھی ان کی یہ الگ تھی اور باقی زندگی ایک الگ ہوتی تھی۔ جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ یہ صرف ایسے نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 10 دنوں میں، جن دنوں میں لیلۃ القدر ہے، کہ صرف ان کے معمولات بدل جاتے ہوں، بلکہ آپ کے گھر میں جس کسی کی بھی قیام کی، عبادت کی طاقت اور سکت ہوتی تھی، یہ 10 راتیں آپ ان کو بھی اپنے ساتھ رکھتے ہوتے تھے۔ ہر وہ شخص کہ جو قیام کر سکتا تھا، عبادت کر سکتا تھا، اس کے لیے فزیکل پاسبل تھا، تو ان 10 راتوں میں اس کو بھی اٹھا دیتے تھے اور اپنے ہمراہ رکھتے ہوتے تھے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معمول کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ چاہتے تھے کہ سارے لوگ ان 10 راتوں میں قیام کریں، اور پھر آپ کے حلقہ میں جو لوگ شامل ہوتے تھے اور وہ عبادت کا اہتمام کر رہے ہوتے تھے، اور خاص طور پر اگر 23ویں کی رات ہوتی تھی جس رات میں ابھی ہم موجود ہیں، تو امام علیہ السلام کے الفاظ خاص طور پہ 23ویں کے بارے میں ہیں کہ آپ کسی کے اگر چہرے پر نیند کے آثار کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرشو، اس کے چہرے پر پانی چھڑکتے تھے، پانی کے چھینٹے پھینکتے تھے تاکہ وہ نیند جو ہے وہ غائب ہو سکے، یعنی نیند غائب ہونے کے لیے یا نیند کو دور کرنے کے لیے تاکید کرتے ہوتے تھے، اور کچھ ایسا معاملہ کرنے کا کہتے تھے کہ جس سے نیند غالب نہ ہو اور اس رات کو انسان جو ہے وہ جاگ سکے۔ دختر پیغمبر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتی تھیں کہ ان کے گھر میں کوئی لیالی قدر میں سے سویا ہوا رہ جائے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو،
اور دو خاص اہتمامات ملتے ہیں ان کے حوالے سے. کانا تداویہم بقلت الطعام، ایک کام تو آپ یہ کرتی ہوتی تھیں کہ رات کو جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی تھی اس کی جو افطار ہے اس میں آپ اپنے گھر والوں کو تاکید کرتی تھیں کہ آج آپ نے کھانا کم کھانا ہے، کیونکہ جب انسان کھانا کم کھاتا ہے تو اس پر نیند بھی غالب کم ہوتی ہے اور شکم سحری کے ساتھ نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. اب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں آپ دیکھیں کہ کتنی سخاوت تھی کہ سورہ دہر جن کی سخاوت کے قصیدے پڑھتا ہے. گھر میں آپ کے گھر میں کون تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور امیر کائنات تھے. ان کو بھی یہ کہنا کہ اس رات کو کھانا کم کھائیں تاکہ رات کی برکتیں سمیٹی جا سکے. پھر دوسرا جملہ یہ روایت میں ملتا ہے کہ دن سے ہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر والوں کو تیار اور آمادہ کرتی تھی رات کے لیے. اس کی ڈیٹیلز وارد نہیں ہوئیں، بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے اس کی ڈیٹیل کو جب ہم سوچتے ہیں. ایک تو آپ مینٹلی تیار کرتی تھیں بچوں کو، اہل خانہ کو، کہ آج رات جو آ رہی ہے وہ کس قدر برکتوں والی رات ہے، تاکہ پہلے سے انسان ذہنی طور پر تیار ہو، آمادہ ہو، تڑپ ہو، آرزو ہو کہ مجھے اس رات میں کیا کرنا ہے. دوسرا شاید یہ کام بھی کرتی ہوں کہ دن کو بچوں کو سلا دیتی ہوں تاکہ رات کو نیند کا غلبہ ان کے اوپر نہ آئے. یعنی ان اوے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ اہل البیت علیہم السلام یا خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ لیلۃ القدر جب آئی تو اس وقت آپ سخت مریض تھے، اتنے مریض کہ بستر سے اٹھنا ممکن نہیں تھا. تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ کا بستر مسجد میں لگایا جائے. مسجد نبوی میں آپ کا بستر لگایا گیا اور آپ پوری رات اپنے اصحاب کے ساتھ راز و نیاز اور عبادت و مناجات میں مصروف رہے. یعنی اس حال میں بھی آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس رات سے محروم ہوں، بلکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ بھی اگر عرض کروں جو آپ اپنے بچوں کو کہا کرتی تھیں کہ محروم من حرم خیرہا، اصل محروم وہی ہے جو اس رات کے خیر اور خوبی کو نہ پا سکتا ہو، لہذا ہر طرح کا اہتمام. یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ نہیں ہے. میں پہلے ایک جملہ عرض کر چکا ہوں، وہ کیا ہے جو اس رات کو نہیں ملتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہی ارید قربک، پروردگارہ میں تیرا تقرب چاہتا ہوں. اچھا یہ قرب پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری ہر عبادت کے شروع میں ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ. یہ وہ چیز ہے کہ ہم ہر عبادت اسی کے لیے کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے تو کہا پروردگارہ تو بتا دے تیرا قرب کس چیز میں ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا قربی لمن استیقظ لیلۃ القدر، میں ہر اس بندے کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہوں جو لیلۃ القدر کو جاگتا ہے. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، الہی ارید رحمتک، پروردگارہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تیری رحمت میرے شامل حال رہے. یہ وہ رحمت ہے کہ جس کو انبیاء بھی اپنی زندگی کی ایک سانس میں مانگا کرتے تھے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میرے بھائی یوسف سے ایک لمحے کے لیے بھی سایہ رحمت پروردگار ہٹ جاتا، خدا نخواستہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے. یہ وہ رحمت ہے. جناب موسیٰ سوال کر رہے ہیں میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں. فرمایا رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، میری رحمت ہر اس بندے کو مل جاتی ہے جو لیلۃ القدر میں مساکین کے اوپر رحم کرتا ہے. ایک پوائنٹ بڑا خاص اس میں ہے کہ ہمیں صرف مصلی تک خود کو محدود نہیں رہنا، مساکین کے دروازے پر جانا اور کچھ ایسا کرنا جس سے ان کے اوپر رحم کا مصداق عنوان آتا ہے، وہ بھی آج رات کے اعمال میں سے. تیسرا سوال کیا کہ الہی میں یہ چاہتا ہوں کہ الجواز علی الصراط، کہ میں پل صراط پر رکوں نہیں، گزر جاؤں. تو خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے لمن تصدق بلیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو صدقہ دیتا ہے اس کے لیے پل صراط پر کوئی پرابلم نہیں آئے گا. پھر اگلا سوال اس سے بھی خوبصورت، الہی ارید اشجار الجنت وثمارہا، پروردگارہ میں جنت کے باغات کا خواہاں ہوں، کوئی ایک عمل جس سے مجھے جنت کا باغ محل ملے. تو فرمایا کہ ذالک لمن سبح تسبیحۃ لیلۃ القدر، جنت کے باغ اور باغات اس کے نام لکھ دیے جاتے ہیں جو لیلۃ القدر میں تسبیح پروردگار انجام دیتا ہوتا ہے. پھر اگلا سوال کیا کہ الہی اریدو، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جہنم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے. تو فرمایا ذالک لمن استغفر لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو استغفار کرتا ہے اس کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہوتی ہے. پھر آخری سوال یہ کیا کہ پروردگارہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہر حال میں تیرے قرب میں، تیرے سایہ رحمت میں رہوں. تو اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ یہ بھی اسی کی شامل حال ہے جو لیلۃ القدر میں جستجو کرتا ہوتا ہے. تو یعنی ہم معصومین کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہو، وہ خود ہوں یا انبیاء کرام ہوں، ان کو بتایا گیا کہ اس رات کے اہتمامات اتنے خاص ہیں
کہ آپ جو سوال کرتے ہیں خالق کائنات اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے، اس کا حل، اس کا جواب اسی رات کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بڑی جامع روایت سے تو حدیث اس کا شب قدر کا ایک بہت بڑا تعارف ہوتا ہے، اور اسلام کا یہی امتیاز ہے کہ اسلام تمام انبیاء کو مانتا ہے اور ان کی صحیح تعلیمات کو مانتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس قدر ذکر قرآن پاک میں ہے اور جس طرح ان کو ایک خاص مقام اسلام میں حاصل ہے، تو اس سے تو یہ جو روایت آپ نے بتائی، یہ جو ہماری شب قدر کی عبادتیں ہیں ان کے لطف کو دوبالا کر دیتی ہے۔ اور جناب مولانا مفتی رضوان انجم صاحب، شب قدر اب یہ آخری وقت ہے، اور اب مجھے یقین ہے کہ اس پروگرام کے بعد لوگ پھر ظاہر ہے کہ نماز عشاء جنہوں نے نہیں ادا کی اس پہ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد تراویح کا، نافلہ نمازوں کا، جو تراویح پڑھتے ہیں وہ تراویح، جو نافلہ نمازیں پڑھتے ہیں وہ نافلہ نمازیں پڑھیں گے، اور پھر شب قدر کی عبادات کا آغاز ہو جائے گا۔ گو ہمارا آغاز تو ہم سب کا ہو ہی چکا ہے، اور وہ بھی بہت علمی غور و فکر جو سب سے افضل ہے۔ آپ اب آخری وقت میں کیا گائیڈ کریں گے، جیسے ہی ہم اس شب میں کی عبادات کے لیے عبادات شروع کریں، خضوع و خشوع، روحانی کیف، اور دعائیں کیا کیا ہوں جو ہم مانگیں؟ بہت شکریہ عابدی صاحب۔ یہاں میں ایک حدیث کا حوالہ دے کر اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان لیلۃ القدر، جب شب قدر آتی ہے یا اس کا آغاز ہوتا ہے، تو نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ، تو جبریل جو ہے نا فرشتوں کے جھرمٹ میں اترتے ہیں آسمان سے، واہ واہ، اور وہ اتر کے یصلون علی کل عبد قائم او قائد بذکر اللہ، وہ اللہ کے ہر اس بندے پر رحمتیں بھی بھیج رہے ہوتے ہیں اور مغفرت کی دعائیں بھی اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جو بندہ کھڑے ہوئے قائم یا بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ تو میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ نماز ہو یا روزہ ہو یا تراویح ہو یا تلاوت ہو یا اجتماع قرآن ہو یا نعت خوانی ہو یا درود شریف ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہ کانسنٹریشن کے ساتھ ہو تو اثرات اس کے ظاہر ہوتے ہیں۔ بے شک، آپ کی توجہ نہیں ہے نا ان کی طرف تو پھر ان کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح۔ تو میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ آج کی جو رات ہے، مجھے فارسی کے ایک شعر کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے، مجھے شعر یاد نہیں آ رہا، کہ جس رات میں محبوب سے ملاقات ہو جائے وہ رات بھی شب قدر ہے، اور جس دن میں ملاقات ہو جائے وہ دن بھی یوم عید ہے۔ واہ واہ۔ تو بات یہ ہے اب قدر دانی شب قدر، غالباً یہ ہے کہ ہر وہ رات کی جس کی قدر کر لو۔ بالکل۔ تو آج کی جو اگر یہی شب قدر ہے تو یہ اسی صورت میں شب قدر ہے کہ خدا کی معرفت کا جلوہ آپ کو مل جائے، اور وہ معرفت باری کا جلوہ تب ملے گا کہ جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے، یا آپ نے اجتماع قرآن کرنا ہے۔ مجھے حضرت ام ہانی کی ایک روایت یاد آئی، انہوں نے حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا تھا، یا رسول اللہ میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھ سے اتنی زیادہ یہ عبادت نہیں کی جاتی، تو مجھے کوئی آسان سا کام بتا دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں ایک تسبیح بتا دی کہ آپ لیٹے لیٹے پڑھ لیا کریں۔ اسلام بڑا سادگی والا دین ہے، بالکل صحیح۔ تو آپ نے محبت کا اظہار ہی کرنا ہے نا، تو آپ نے جو کرنا ہے تھوڑا کریں یا زیادہ کریں، ہونا کنسنٹریشن کے ساتھ چاہیے۔ اتحاد و اتفاق کی ضرور دعا کریں، اور جو یوم القدس جب کل منایا جا رہا ہو، کیونکہ کل یوم القدس ہے، اور غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے مسلمانوں پر، یمن کے مسلمانوں پر، اور اب باطل قوتیں جو پوری دنیا میں کر رہے ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرنا واجب ہے اسلام کے احکامات کے تحت۔ کل یوم القدس پر جمعے کی نمازیں جہاں پر بھی جس وقت ہوتی ہیں وہاں پر جائیں، باطل کے خلاف آواز بلند کریں کہ یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، ورنہ قرآنی تعلیمات کے مطابق جو خون بہایا جا رہا ہے غزہ میں، ایران میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں، ہم سے سوال ہوگا۔ اگر ہم نے سرخرو ہونا ہے یا کسی حد تک اس سوال کا جواب قیامت کے دن دینا ہے تو کل کے یوم القدس میں نماز جمعہ کے بعد ضرور جائیں،
بڑا شیطان امریکہ کو مرد آباد کہیں، اسرائیل کو مرد آباد کہیں، ساری باطل قوتوں کو مرد آباد کہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ ناظرین، اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے، جاتے جاتے سید ذیشان بخاری صاحب سے گزارش کہ وہ کلام پیش کریں۔ یہ منگتا آپ کی دہلیز پر آیا علی مولا، اسے خیرات دیں حسنین کا صدقہ علی مولا۔ غدیر خم سے اب بھی آ رہی ہے یہ صدا پہ ہم، غدیر خم سے اب بھی آ رہی ہے یہ صدا پہ ہم، کہ اسی کا مصطفیٰ مولا کے ہے جس کا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ کسی آسیب کی ہمت نہیں اس کی طرف دیکھے، کسی آسیب کی ہمت نہیں اس کی طرف دیکھے، کہ جس گھر سے صدا آئے علی مولا، علی مولا، کہ جس گھر سے صدا آئے علی مولا، علی مولا۔ جو شہر علم میں آنے کی خواہش دل میں رکھتا ہو، تو ہے اس شہر کا بس ایک دروازہ علی مولا، علی مولا۔